خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا حالت حیض میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، تو پہلے آپ سب کا یہ جاننا ضروری ہے کہ حیض ہے کیا چیز۔ ہر مہینے عورت کو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ سے خون کا جاری ہونا، یہ حیض کہلاتا ہے۔ عورتیں تو اس سے بخوبی واقف ہوں گی کہ مخصوص ایام کسے کہتے ہیں اور حیض کسے کہتے ہیں۔ کبھی عورتوں کے ایام بڑھ بھی جاتے ہیں اور کبھی گھٹ بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں۔ اسی وجہ کر جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ہی مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ کچھ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، یا پھر کبھی وہ دور دراز مقامات پر گئے ہوتے ہیں، ملک سے یا شہر سے باہر گئے ہوتے ہیں، اور جب گھر لوٹتے ہیں تو بیوی کے اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بنا پر وہ ان دنوں ہم بستری نہیں کر پاتے، اور کسی کو لا علمی کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ایسی حالت میں ہی ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، کچھ وہ باتیں جس کو اللہ پاک نے عمومی حالت میں جائز اور حلال رکھا ہے، لیکن کبھی وہی باتیں خاص چیزوں میں آ کر ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حج کے ایام میں ہم بستری کرنا حرام ہے، حالانکہ عمومی حالت میں جائز ہے، لیکن حج کے ایام میں ناجائز ہے۔ اسی طرح دین کے اتنے موٹے موٹے مسائل جو ہمیں جائز ناجائز، حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی میں تمیز دے سکیں، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے دین سے اس قدر لا تعلقی اختیار کر لی کہ ہمیں موٹے موٹے وہ مسائل جن کا ہمیں پتہ ہونا ضروری تھا، آج ہم ان سے ناواقف ہیں، اور اسی کی بنا پر ہم سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا نکاح، ہمارا ایمان سب خطرے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ ایک ایمان والی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کا کوئی بھی کام درست نہیں ہوگا۔ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہ ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اپنی زبان سے ایسی کون سی بات کہی ہے جس سے آپ کا ایمان سلب ہو گیا ہے، جس سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے، جس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، کم علمی ہے۔ لہٰذا دین کے اتنے موٹے موٹے مسائل کی پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز آ جائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ حیض کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر ماہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ سے خون کا جاری ہونا حیض کہلاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں صراحتاً ممنوع ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا صراحتاً ذکر ہے کہ جب تک تمہاری عورتیں اچھی طرح پاکی حاصل نہ کر لیں تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک وہ پاکی حاصل نہ کر لیں، اور ایسی پاکی کہ اس کے بعد کوئی خدشہ نہ ہو کہ اب ان کو دوبارہ حیض آئے گا، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہے، جب تک کہ ان کا حیض مکمل طور پر منقطع نہ ہو جائے، یعنی ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہمیں اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو ہم اس کے ایام کو پہلے دیکھیں گے کہ اعداد عورتوں کی ہے کیا، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن یا 9 دن۔ جب ہمیں ایام پتہ ہوں گے کہ مخصوص ایام ہیں کتنے، عادت ہے کتنی، پھر اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے کہ اب کتنے دنوں میں اس کا حیض بند ہوا ہے۔ کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے ایام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا وہ اپنے ایام کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتی۔ تو اس کا بہترین اندازہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی انگریزی ماہ کا لے لیجئے یا اسلامی ماہ کا لے لیں، ہر مہینے کی آپ ایک تاریخ مقرر کر لیں، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اس تاریخ کے اعتبار سے حیض آیا ہے یا نہیں آیا۔ پھر اس اعتبار سے 3 دن آیا ہے، 4 دن آیا ہے یا 5 دن آیا ہے۔ کیلنڈر میں آپ مارک کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ جب تک آپ یہاں سے اندازہ نہیں کریں گی تو آپ کا یہ مسئلہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ انتہائی غلیظ کام ہے اور حرام کام ہے۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غلیظ ترین قرار دیا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان حرام کام کو جان بوجھ کر کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
لہٰذا جس کو پتا تھا اور اس نے اس وقت بھی حالت حیض میں ہم بستری کی تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے اور اللہ پاک سے توبہ کرے، اور اگر کسی کو نہیں پتا تھا، غیر دانستگی میں اس سے یہ کام سرزد ہو گیا، تو ان سے گزارش ہے کہ دین کے ایسے موٹے موٹے مسائل جو آپ کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں وہ آپ ضرور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔